بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو کوئی قاصد میری طرف روانہ کرنا، کوئی پیغام میری طرف بھیج دینا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آؤں گا تو اس سے پہلے 2 یا 3 قاصد آپ کی طرف روانہ کر دوں گا اور وہ آپ کو اطلاع دیں گے کہ چنانچہ ایک وقت آیا جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچانک آ گئے، آ کے روح قبض کرنے کی بات کہی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی قاصد بھیجوں گا، کوئی پیغام دینے والے کو آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ اچانک روح قبض کرنے کے لیے نہیں آؤ گے۔ تو ملک الموت نے کہا، میں نے آپ کی طرف قاصد بھیجے تھے اور وہ بھی 3 قاصد بھیجے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، وہ کون سے قاصد ہیں؟ ملک الموت نے فرمایا، پہلا قاصد یہ تھا کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال جو سیاہ ہوں گی وہ سفید ہونے لگیں گے۔ دوسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کے جسم میں طاقت و توانائی وہ ختم ہونے لگے گی اور آپ کے جسم میں کمزوری آنے لگے گی۔ اور تیسرا قاصد میرا یہ تھا کہ آپ کی کمر جو بالکل سیدھی تھی وہ ایسے جھکنے لگے گی۔ تو یہ 3 نشانیاں ملک الموت نے بتائیں، اور ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کے پاس تقریباً میرے قاصد آتے رہتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں سمجھتے، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اگر مرنے والا بندہ اپنی زندگی میں نیکی اور تقوی میں مشہور تھا، پھر اس کی موت کے بعد اس کا چہرہ خوبصورتی سے چمک اٹھا تو یہ ایسی علامت ہے جس سے اچھا تاثر لیا جا سکتا ہے اور اس پر خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں تو یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ اس لیے زندگی میں اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان کے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ حسن خاتمہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اللہ کی طاقت پر اطاعت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، سچائی، پرہیزگاری اور توبہ، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور دنیاوی چاہتیں مختصر کرنا، آخرت کی فکر، نیکوکار لوگوں کی صحبت قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے تو موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تو ہاتھ پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیک بخت بناتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجتا ہے اور وہ اس کو درست کرتا ہے اور نیک عمل کی طرف خواہش دلاتا ہے یہاں تک کہ وہ نیک حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص نیک حالت میں مرا ہے۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی آخرت میں رہنے کی جگہ یعنی وہاں کے سامان اور راحتوں کو جو اللہ پاک نے اس کے لیے مہیا تیار کر رکھے ہیں اس کو دکھا دیتا ہے تو اس کی روح ہوش ہو کر نکلتی ہے۔ اور قاصد اس وقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت روح قبض کرتا ہے اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برا کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے اس کے پاس ایک شیطان بھیجتا ہے، وہ اس کو گمراہ کرتا ہے اور بھکاتا ہے یہاں تک کہ بری حالت میں مرتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بری حالت میں مرا۔ اور جب ملک الموت حاضر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں رہنے کی جگہ اس کو دکھاتا ہے تو اس کی روح خوف سے بدن کے اندر گھس جاتی ہے اور وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر ملک الموت اس کی روح سختی سے کھینچ کر قبض کرتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ ملک الموت کے بلانے پر جان اس طرح نکلتی ہے جیسے سپیرا سانپ کو اس کے سوراخ سے بلائے۔ مومن اور کافر دونوں کے جسموں سے روح نکلنے کی حالت یکساں ہوتی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ مومن کی جان تو خود نکل جانا چاہتی ہے اور کافر کی جان منہ تک آ کر جسم کے اندر واپس جانا چاہتی ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفات سے 3 دن قبل یہ کہتے سنا کہ تم میں سے جو لوگ مرے تو اس حالت میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت گمان اچھا رکھتا ہو۔ اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اعمال صالحہ پابندی اس قدر کرو کہ مرتے وقت حق تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن پیدا ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو تم میں سے کوئی مرے تو اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اچھا گمان رکھے، کیونکہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے، یعنی جس کو حق تعالیٰ سے حسن ظن پیدا ہو گیا وہ جنت میں گیا۔ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو درست کرتا ہے تو اس کو شہد جیسی خوشگوار چیز دیتے ہیں، یعنی اعمال صالح اور اخلاق حسنہ کی توفیق دیتے ہیں، تو پھر مرنے سے پہلے نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میت کو موت کے وقت پیشانی سے اگر پسینہ آئے تو آنکھ سے آنسو اور ناک کے سوراخ کشادہ ہوں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس پر نازل ہوتی ہے۔ اگر گلے میں آواز پلٹ جائے اور خوفناک آواز نکلے، یعنی اونٹ کا گلا گھونٹنے سے آواز آتی ہے اور اس کا رنگ بدر رنگ ہو جاتا ہے بدرنگ اور منہ سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے درخت پیدا کیا اور اس کے پتے تمام مخلوقات کی گنتی کے برابر ہیں۔ اس کا نام ہے شجاعت المنتہی۔ جب بندے کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو وہ 40 دن باقی رہ جاتی ہے تو حضرت علیہ السلام سامنے اس کا ایک پتا گر جاتا ہے، اس پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ تمام فرشتے اس کو مردہ کہتے ہیں، یعنی مردوں میں شامل کر لیتے ہیں اور وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے۔ جب 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنی موت کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب ملک الموت کو دیکھتا تو گھبرا کر پوچھتا ہے کہ تم کون شخص ہو اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے تمہاری روح قبض کرنے کا حکم ہوا۔ یہ سن کر وہ منہ پھیر لیتا ہے اور آنکھیں پترا جاتی ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے کہ تو مجھ کو نہیں پہچانتا، میں وہ ہوں جس نے تیرے رشتہ داروں